کہنا ہے علی علی، تاکہ اچھا لگے مجمع تھوڑا پھر سے اچھا ہو جائے، تاکہ حضرت کو بولنے میں اچھا ہو جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ کل حشر کے میدان میں آج اگر حضرت کی موجودگی میں علی کا ذکر کریں گے نا تو اپنے نانا جان سے کل حشر کے میدان میں ضرور سفارش کرائیں گے نا۔ بچل کے کہہ دیجئے من کنتو مولا، ایسے نہیں چلے گا، تھوڑا محبتوں کے ساتھ من کنتو مولا، اور محبتوں کے ساتھ من کنتو مولا، من کنتو مولا، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، عثمان پکارا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، مسجد میں شہادت، مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت، کعبے میں ولادت، من کنتو مولا، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ شعر سماعت کرے اور حضرت تشریف لائیں گے کہ حصار ظلم استقدار ہنس کر توڑ دیتے ہیں۔ علماء کرام کے دعاؤں کا کہ حصار ظلم استقدار ہنس کر توڑ دیتے ہیں، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں۔ حصار ظلم استقدار ہنس کر توڑ دیتے ہیں، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں، اور جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کر رانوں پر، خدا جانے وہ کیسے بابے خیبر توڑ دیتے ہیں، خدا جانے وہ کیسے بابے خیبر توڑ دیتے ہیں۔ اور نظر نظر تیروں پر اکبر کی پڑی تو مسکرا اٹھے، نظر تیروں پر اکبر کی پڑی تو مسکرا اٹھے، کہاں یہ وہ کھلونے ہیں جو اصغر توڑ دیتے ہیں، کہاں یہ وہ کھلونے ہیں جو اصغر توڑ دیتے ہیں، اور پھول کے جیسا بدن ہے ان کا مہکتا ہے کہ میرا کہ اہل سنت کے یہ انمول کلی لگتے ہیں۔ بچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اگر واقعی آپ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو چپ نہیں رہیے گا، بول دیجئے یا علی کہ اہل سنت کی یہ انمول کلی لگتے ہیں، باپ ہے جن کے ولی بیٹا ولی لگتے ہیں۔ ارے منکرو انہیں شجرہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ارے منکرو انہیں شجرہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو چہرے سے ہی اولاد علی لگتے ہیں، یہ تو چہرے سے ہی اولاد علی لگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور بابا سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر رسول پر وافقاً زینت محراب منبر، سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی علیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ باس کم کروا دینا، باس کم کروا دینا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والردین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک
القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بلا کسی تمہید کے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مہبت وحی و سکینہ صاحب معطر و معمر پسینہ روحی فدا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا وقت زیادہ ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور انتظامیہ کے اعلان کے مطابق اس مجلس کو 11 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور تقریباً 40 منٹ بھارتیہ ریل کی طرح اپنے سمے سے ولمب چل رہا ہے. بہرحال مجلس کی حالت کو دیکھ کر ایک شعر ذہن کے نہا خانوں میں گردش کر رہا ہے کہ بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھٹے گا، برق تپاں کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، اور ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ، ماحول گرچہ اپنے موافق بھی نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال مائک میرے حوالے کیا گیا ہے، تو اس بزمردنی کے
حال میں بھی کوشش کروں گا اپنی ذمہ داری نبھانے کی۔ ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس مجلس کے روح رواں یعنی حضور شاہد ملت، جن کا مشاہدے میں ہم سب کو انتظار تھا، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بس بہت جلد ہم ان کے روئے زیبا کی زیارت کریں گے۔ گفتگو کی آغاز سے پہلے ایک حدیث پاک کا ایک ٹکڑا جو کہ معراج ہی کی باب میں ہے، لمبی حدیث ہے، میں اپنا مرادی جملہ آپ کے حضور رکھتا چلوں۔ من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنہ، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو دیا۔ اے محبوب، اگر آپ کا کوئی نام لیوا، آپ کا کوئی غلام اگر نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا سوچے، نیکی کا خیال کرے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ قربان جائے کہ یہ شرف سابقہ کو حاصل نہیں رہا کہ وہ سوچیں اور اجر مل جائے، کرے نہیں اور اجرت مل جائے۔ یہ ہمارے نبی کے ہی در کی خیرات ہے کہ آپ کے صدقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ ہم صرف نیکی کا سوچیں۔ مثلا ہم نے ارادہ کیا، آپ نے ارادہ کیا، آپ نے سوچا میں اتنے پارے کل قرآن مجید کی تلاوت کروں، کل میں اتنی رکعتیں نماز ادا کروں گا، کل میں فلاں نیک کام کروں گا، روزے رکھوں گا، تسبیحات کروں گا، فلاں نیک کام کروں گا۔ جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا، نیت کی، سوچا، دل میں بات آئی، نیکی لکھ دی گئی، نیکی لکھ دی گئی۔ اور یاد رکھیں یہ جو لکھی گئی ہے، اگر کسی عذر کے تحت ہم نہیں کر سکے، کسی عذر کے تحت اگر وہ حسن عمل ہم انجام نہیں دے سکے تو یہ جو نیکی لکھی گئی ہے یہ مٹائی نہیں جائے گی، بلکہ نیت کی بنیاد پر آپ کو مزدوری ملے گی۔ سنیں یہ اس امت کا کتنا بڑا کمال ہے
میرے دوستو بات جب آئی ہے تو عرض کرتا چلا کہ آج ہمارے یہاں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنی محافل سجتی ہیں، مگر باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کار آمد نہیں ہوتی۔ آج آپ یقین جانیں کہ جتنی تقریر، جتنے بیانات، جتنے واعظ، جتنی نصیحتیں، جتنے خطابات اہل سنت کے یہاں ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے، کہیں نہیں۔ جتنے فرقے ہیں، جتنے مسلک والے ہیں، کہیں اتنی تقریریں نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ کسی نہ کسی بہانے سے، صرف جلسے ہی میں تقریر نہیں ہوتی ہے، گاہے گاہے کسی نہ کسی بہانے سے میلاد کی مجلس بھی سجتی ہے، علماء کا خطاب ہوتا ہے، مگر باوجود اس کے ہم اگر نگاہ اٹھاتے ہیں تو آج تمام مکاتب فکر انہیں آپ چھوڑ دیں جو دائرے سے باہر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دائرے کے اندر کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ آج جتنی جہالت، جتنی لادینیت، جتنا دین سے دوری، جتنی لا علمی اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے، کہیں ہمیں نہیں ملتا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولیں۔ آج ساری رات تقریریں ہوتی ہیں، ایک مقرر گھنٹہ 2 گھنٹہ بولتا ہے، وہ ختم کرتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، تیسرا شروع ہوتا ہے، ساری رات ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے مقررین آتے ہیں، بڑے سے بڑے خطبہ بلائے جاتے ہیں، ان کا نادر و نایاب خطاب ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے آخر کیا سبب ہے کہ آج ہمارے اندر دین نہیں؟ میرے دوست، یوں تو بے شمار اسباب آپ بیان فرمائیں گے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم مجلس کو بڑے شوق سے کرواتے ہیں، فلاں مقرر کو بلایا جائے، فلاں نعت خواں کو بلایا جائے، فلاں شاعر کو بلایا جائے، ہے نا؟ اور جب فلاں صاحب آتے ہیں، ہم مجلس میں شریک ہوتے ہیں، بہت اچھی تقریر ہوئی، بہت اچھی تقریر ہوئی، ہے نا؟ گھنٹے 2 گھنٹے انہوں نے تقریر کیا، ہم نے جوشیلے نعرے لگائے، ہے نا؟ دن میں چرچا ہوا، فلاں صاحب کی لاجواب تقریر ہوئی، بہترین خطاب ہوا۔ اچھا یہ بتا کہ فلاں صاحب نے جو خطاب کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کیا انگریزی میں خطاب کیا تھا؟ کیا کسی اور زبان میں خطاب کیا تھا جس سے ہم ناآشنا ہیں، نابلد ہیں، ناواقف ہیں؟ نہیں، وہ تو ہماری ہی زبان میں خطاب کر رہے۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اللہ و رسول کی بات کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ دین سکھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے، حدیث سکھا رہے تھے، دینی مسائل بتا رہے تھے۔ تو بندے خدا بتا، تو نے 2 گھنٹہ سنا، 4 گھنٹے سنے، تو نے 4 گھنٹہ دین سیکھا، یہ بتا کہ 4 گھنٹے کے خطاب میں تو نے سیکھا کیا؟ تو
تو نے جانا کیا, تو نے سمجھا کیا؟ کچھ نہیں سمجھا, ہے نا. کیا دین سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا, ہے نا. حیرت ہوتی ہے اس بات پر میرے دوستو کہ آج آپ دیکھیں نا ہمارے جتنے جلسے ہوتے ہیں, آئے دن کہیں نہ کہیں جلسے ہو رہے ہیں, آئے دن کہیں نہ کہیں. سب سے زیادہ جو جلسے ہوتے ہیں وہ ہم اہل سنت کے یہاں ہوتے ہیں, ہے نا. اتنے جلسے کہیں نہیں ہوتے, جتنی تقریریں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اتنی تقریریں کہیں نہیں ہوتی, کسی اور مسلک والے کے یہاں نہیں ہوتی. جتنا دین یہاں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا کہیں نہیں کوشش کیا جاتا. مگر آخر کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم دین سے اتنے نابلد ہیں؟ ہم نے اپنی ساری رات اپنی نیند قربان کی, ہے نا, لیکن ہم نے حاصل کیا کچھ نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ آج ہم مجلسوں میں تو شریک ہوتے ہیں بڑے جوش اور بڑے ولولے کے ساتھ. اگر انتظامیہ ارادہ کرے جلسہ کروانا ہے تو ہم یہ شرط بھی رکھتے ہیں کہ اگر فلاں مقرر کو بلائیے اتنا نذرانہ ہم دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, فلاں شاعر کو بلائیے اتنا نذرانہ ہم دیں گے, یہ بھی طے ہوتا ہے نا. میرے دوستو, لیکن جب فلاں آتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کچھ سیکھ پاتے ہیں؟ وہ بھی تو سکھا کر جاتے ہیں نا, کیوں ہم نہیں سیکھ پاتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے. ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے. ہم جب مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ہماری کبھی یہ نیت نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ کہ آج فلاں جگہ عالم دین آئیں گے, وہ دین سکھائیں گے, ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. نا, ہے نا, وہ آئیں گے خطاب کریں گے, مسائل بتائیں گے, ہم مسئلہ دین کا سیکھنے جا رہے ہیں. نا, وہ آئیں گے قرآن سنائیں گے, ہم قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ آئیں گے حدیث مصطفیٰ سنائیں گے, ہم حدیث مصطفیٰ سننے نہیں, بلکہ ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے, ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہاں فلاں صاحب آ رہے ہیں, ہم فلاں صاحب کو دیکھنے جا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آئے, گھنٹوں انہوں نے تقریر کیا, ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا, ان کی تقریر سنی, وہ آئے خطاب کر کے رخصت ہو گئے, ہم کچھ نہیں حاصل. کہاں سے ہمیں حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری نیت تو یہ قطعی نہیں تھی کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں. اگر اس نیت سے جاتے کہ ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں تو ہم سیکھ کر آتے, ہم سیکھ کر آتے. مگر نہ, ہم تو فلاں صاحب کے نام پر جا رہے ہیں نا, فلاں شاعر کو دیکھنے جا رہے ہیں نا, ہے نا, فلاں شاعر کو دیکھنے جا رہے ہیں. تو جتنی آپ کی نیت تھی اللہ نے وہ آپ کو دے دیا, ہے نا. یاد رکھیں اجر ملتا ہے نیتوں کی بنیاد پر, اجر کا مدار طے ہوتا ہے نیت کی بنیاد پر, ہے نا. اور اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مومن کہیں شریک ہوتا ہے تو حسن نیت کے ساتھ شریک ہوتا ہے. کیا بات, حسن نیت کے ساتھ شریک ہوتا ہے, اور جب حسن نیت کے ساتھ جس نیت سے شریک ہوتا ہے اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے. ہماری نیت تو فلاں صاحب کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ آئیں گے, وہ اچھے اچھے الفاظ ادا کریں گے, ہم نعرے لگائیں گے, جوش اور جذبات میں آئیں گے, اور وہی ہوتا ہے نا. تو یاد رکھیں جب بھی مجلسوں میں شریک ہوں فلاں صاحب کے لیے نہیں شریک ہو. اگر ہم فلاں صاحب کے لیے شریک ہوں گے تو پھر ہم وہیں تک محدود ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم مجلسوں میں اللہ و رسول کے لیے ہم شریک ہوتے ہیں, ہے نا, ہم مجلسوں میں اللہ و رسول کے لیے شریک ہوتے ہیں, اس کے پیغام کے لیے شریک ہوتے ہیں, اس نیت سے ہم شرکت کرتے ہیں کہ آج مجلس ہمارے یہاں
دینی مجلس لگے گی، اللہ و رسول کا ذکر ہوگا، اللہ و رسول کا ذکر ہوگا، ہمیں دین اسلام سکھایا جائے گا، ہمیں مسائل سکھائے جائیں گے، تو یقیناً جب ہم ان مجلسوں میں شریک ہوں گے اور ان مجلسوں سے ہم اٹھیں گے تو ہم اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں گے، ہے نا؟ تو میں اس بات نکلی تو نکلتی چلی گئی، فرمایا من ہما حسنتن، ہے نا؟ اگر نیکی کا ارادہ کرے، ہے نا، نیکی کا سوچے، ہے نا، کتبت لہ حسنہ، نیکی لکھ دی جاتی ہے نا؟ بات آئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ آج لوگ بات کرتے ہیں ہمارے نبی کے علم پر، ہے نا؟ حالانکہ اللہ نے تو واضح لفظوں میں قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہے نا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہے نا؟ مگر باوجود اس کے ہم معیار قائم کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ دیا، یہ نہیں دیا، یہ دیا تو اتنا دیا، ہے نا؟ یہ دیا تو پتہ نہیں ہمارے پاس کون سا ترازو ہے نا، جس پر ہم خدا کی عطا کو ناپتے ہیں، ہے نا؟ ضروری ہے ہم ناپنے کے لیے ترازو اس شے سے بڑا ہونا چاہیے، کیا بات، جس چیز کو ہم ناپ رہے ہیں، جس چیز کو ہم ناپ رہے ہیں اس شے سے بڑا ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہمارے پاس وہ ترازو کہاں سے ہاتھ لگ گیا ہے نا؟ بہرحال اب دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ اللہ نے رسول کو دیا ہے، ما کان وما یکون دیا ہے نا، فوراً شرک کے فتوے چڑھنے لگ جاتے، نہیں، یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، شرک ہو گیا۔ اگر آپ نے کہا ہاں رسول اللہ جانتے ہیں، ہے نا، رسول اللہ ہمارے دلوں کے احوال جانتے ہیں، یہ شرک ہو جائے گی، تو اللہ کی صفت ہے، خدا کی صفت ہے نا، خدا کی صفت ہے۔ اچھا، دلوں کے احوال جاننا یہ خدا کی صفت ہے، تو جو دلوں کے احوال کو جان لے وہ خدا کہاں؟ ہاں وہ خدا ہے، ہاں وہ خدا ہے، یہ خدا ہی کی صفت ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی جان سکتا ہے۔ بندے خدا کہاں کہاں خدا بنائے گا؟ اب اسی حدیث کے ٹکڑے کو آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا من ہما حسنتن کتبت لہ حسنہ، ہے نا، کہ نیکی کا سوچے، ارادہ کرے، لکھ دی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لکھ دی جاتی ہے یہ لکھتا کون ہے؟ یہ لکھتا کون ہے؟ تو جواب ہمیں ملتا ہے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہے نا؟ لکھنے والے کہیں اور نہیں بلکہ یہ ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں اچھا کریں برا کریں، رجسٹر ان کے پاس ہے، درج ہو رہا ہے، درج ہو رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں کس نیت سے بیٹھے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، کہ آپ دین سیکھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں، ہے نا، یا کسی اور نیت سے بیٹھے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے نا۔ میرے دوستو، ہم نے ارادہ کیا میں فلاں نیک کام کروں گا، میں 1000 مرتبہ کل درود پاک پڑھوں گا، 1000 مرتبہ ذکر اللہ کروں گا۔ ابھی ذکر کیا نہیں ہے، ابھی درود پڑھا نہیں ہے، بات لبوں تلک آئی نہیں ہے، زبان تلک پہنچی نہیں ہے، بات دل کے اندر ہے، فرشتوں کا قلم چل گیا ہے، فرشتے کو خبر ہو گئی ہے، گویا معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ خدا کے سوا، خدا کی عطا سے کچھ ہے جنہیں دل کے احوال کی خبر ہوتی ہے، جنہیں دلوں کی خبر ہوا کرتی ہے،
دلوں کی خبر ہوا کرتی ہے۔ میرے دوست آپ دیکھا نا جناب موسیٰ ہے نا، چونکہ جلسے کا نام سدرۃ المنتہا کانفرنس ہے، وہیں سے اخذ کرتا چلوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، کوہ طور پر آیا جایا کرتے تھے، رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کلام کی لذت نے مجبور کر دیا کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی۔ سوال کر بیٹھے، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا، تیرا دیدار کرنا چاہتا، ربی ارینی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہے نا۔ ارشاد ہوا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں آگے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ہے نا۔ نہیں دیکھ سکتے، پھر کہا اس پہاڑی کی طرف نگاہ کرو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جاتا ہے تو ان قریب تم میرا دیدار کر لو گے۔ سیدھی سیدھی بات تھی، محدود عقل کے دائرے میں کہہ دیا تھا کہ نہیں دیکھ سکتے، بات ختم ہو گئی، نہیں دیکھ سکتے، بات ختم ہو گئی، نہیں دیکھ سکتے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ٹھیک ہے پھر فلاں پہاڑی کی طرف دیکھو، ان قریب تم میرا دیدار کر لو گے، ہے نا۔ جب پہلے جملے میں بات کٹ گئی ہے نا، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو یاد رکھیں جو خدا کا محبوب ہوتا ہے نا، جو خدا کا محبوب ہوتا ہے نا، وہ اگر کچھ مانگے ہے نا، کچھ سوال کرے تو یاد رکھیں ہماری تمنائیں مردود ہو سکتی ہیں، ہماری التجا مسترد ہو سکتی ہے، مگر جو خدا کا محبوب ہوتا ہے اس کی تمنا، اس کی آرزو کبھی مسترد نہیں ہوا کرتی۔ نعرہ لگا دی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اولاد رسول، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تو یقین ہم اگر کچھ عریضہ پیش کریں مسترد ہو سکتا ہے، مردود ہو سکتا ہے، مگر جو خدا کا محبوب ہوتا ہے نا، اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی مسترد نہیں کرتا۔ ممکن نہیں تھا اس دنیا میں رب کا جلوہ کیا جائے، رب کا دیدار کیا جائے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، مگر چونکہ تمنا نبی نے کی تھی، خدا کے کلیم نے کی تھی، خدا کے محبوب نے کی تھی، تو فرمایا موسیٰ سوال تم نے کیا ہے تو سنو، دیکھ تو نہیں سکتے ہو مگر دیکھو ولیکن انظر، دیکھو پہاڑی کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جاتا ہے تو القریب تم میرا۔ اچھا باری تعالیٰ میں نہیں دیکھ سکتا ہے نا، جناب موسیٰ نے کہا ہوگا باری تعالیٰ میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی تو ہوگا جو تجھے دیکھے گا ہے نا، کوئی تو تجھے دیکھنے والا ہوگا۔ اے موسیٰ نہ تو دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے،
مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، سبحان اللہ مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، ہے نا؟ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب نے تجلی فرمائی. تجلی کی ایک جھلک سوئی کے ناکے کے 70 گنا حصہ کے برابر، ہے نا؟ وہ بھی عین تجلی نہیں بلکہ تجلی کا عکس ڈالا. جناب موسیٰ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہوش آیا، توبہ کی. اب اس کے بعد سے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی کیفیت یہ رہا کرتی تھی کہ آپ ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے، چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے، ہے نا؟ لوگوں نے جب یہ حالت دیکھی تو جو مخالفین تھے وہ طرح طرح کی باتیں بیان کرنے لگے کہ معاذ اللہ چہرہ مسخ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے نا؟ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے. بات یہاں تک کہ اڑتی آپ کی شریک حیات حضرت صفورہ تلک پہنچی، آپ کی بیوی تلک. جب حضرت صفورہ تلک پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ اے شوہر نامدار، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نقاب رکھتے ہیں چہرے پر؟ نقاب ہٹائیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں. مختلف قسم کی باتیں پہنچ رہی ہیں، کہیں واقعی ایسا تو نہیں ہے اور اسی وجہ سے آپ چہرہ ڈھکے ہوئے تو نہیں رکھتے ہیں؟ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ نقاب مت ہٹوا، منع فرمایا. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی ایسی بلا ہے کہ جہاں بڑے سے بڑا ترم خواہ ہو مجبور ہو جاتا ہے نا؟ اصرار کیا نہیں دیکھیں گے. اچھا تو ایسا کرو، اپنی ایک آنکھ بند کر لو، ایک آنکھ بند کر لو. حضرت صفورہ نے اپنی ایک آنکھ بند کر لی. اب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رخ زیبا سے نقاب اٹھایا. جب نقاب آپ نے اٹھایا تو حضرت صفورہ کی جیسے ہی نظر سے نظر ملی چیخ مارتی ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں. جب ہوش آیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، میں نے کہا تھا نا اپنی وہ آنکھ گوا بیٹھی، وہ آنکھ جو آنکھ کھلی تھی اس آنکھ کی بینائی رخصت ہو گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا نا، اچھا بتاؤ کیسا لگا؟ تو جناب صفورہ نے کہا کہ اللہ کے کریم، اے میرے شوہر نامدار، خدا کی قسم آپ کے نگاہوں میں وہ لذت محسوس ہوئی ہے کہ اللہ اگر مجھے 1000 آنکھ دیتا تو میں اس دیدار پر قربان کر دوں. سوچیں کہ جس نگاہ نے رب کی تجلی فرمائی ہے نا، رب کے جلووں کو دیکھا ہے، اس کے نظر کا یہ حال ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شہرِ آفاق کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی تجلی کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا، تو آپ کی نظروں کا یہ کمال تھا کہ آپ 30 میل کی دوری سے ننھی سیاہ چوٹی کو تاریک راتوں میں، گھور اندھیری رات میں ننھی سیاہ چوٹی کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے. ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے جسم پر اگر کاری چوٹی چڑھ جائے تو نظر نہیں آتی بسا اوقات، اور جناب موسیٰ کی نظروں کا یہ کمال ہے کہ اندھیری رات میں، شب دجور، شب یلدا، گھور اندھیری رات میں 30 میل کی دوری سے جناب موسیٰ ملاحظہ فرما لیتے. تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جناب موسیٰ نے ذات الہیہ کا مشاہدہ نہیں فرمایا ہے، عین تجلی کا مشاہدہ نہیں فرمایا، بلکہ تجلی کی جھلک دیکھی ہے. مگر شب معراج ہمارا نبی، ہم سب کا نبی، معراج کی رات میں
جب مقام قاب قوسین پر پہنچتا ہے تو تجلی کی جھلک نہیں بلکہ عین تجلی، عین ذات الہیہ کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ اور اس حال میں کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، وہاں جھلک دیکھی تھی وہ عالم یہ تھا کہ موسیٰ سے ہوش رفت بیک پر تب صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ موسیٰ نے تجلی کی جھلک دیکھی، تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر باہر مصطفیٰ جھلک نہیں، عین ذات الہیہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ نگاہوں میں کوئی کجی آتی ہے، ہونٹوں پر تبسم ہے، مسکراہٹ بکھیر رہے ہیں۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ نے تجلی کی جھلک دیکھی تھی تو نگاہوں کا یہ عالم تھا کہ اگر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائے تو عرش اعظم نظر آتا ہے، زمین کی جانب نگاہ دوڑائے تو تحت الثری نظر آتا ہے، طرفین میں نگاہ ڈالے تو دنیا کا آخری سرا نظر آتا ہے۔ ارے جس نے تجلی کی جھلک دیکھی ہے اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو جس نے سراپا ذات الہیہ کا مشاہدہ کیا ہو اس نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو ہمارا امام بریلی کے دھرتی سے پکارتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خان کا جلالیہ نور اشرفیہ، حضور علامہ مولانا کبیر الدین اشرف، آمد آل رسول، جشن دستار حفاظ اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہرحال وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے، حضرت کی بھی آمد ہو چکی ہے، بس اسی سے متعلق ایک نقطہ اور بیان کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے تجلی فرمائی، کہاں؟ کوہ طور پر، ہے نا؟ جب جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، مولا باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے تجلی کہاں فرمائی؟ کوہ طور پر، ہے نا؟ اچھا جناب موسیٰ کہاں ہے؟ کوہ طور پر۔ اللہ نے تجلی فرمائی کوہ طور پر، جناب موسیٰ کہاں ہے؟ کوہ طور پر۔ مگر قربان جائیں کہ عالم یہ ہے کہ جب اللہ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ جلنے لگا، پتھر پگھل رہا ہے، حجر پگھل رہے ہیں، شجر جل رہے ہیں، مگر قربان جائیں کہ جسد موسیٰ ہے نہ جل رہا ہے نہ پگھل رہا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ صرف نظر ہی نبی کی بلند اور اعلیٰ نہیں ہوتی، بلکہ نبی کے جسم کا ہر حصہ امتی سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے، دنیا سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے، جو نہ جلا کرتا ہے نہ پگھلا کرتا ہے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ نہ کیا ہے قرآن شریف نہیں ہے کتاب، میرے دوستو اب اگر کوئی اعتراض کرے نا اللہ نے تجلی کہیں اور فرمائی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کہیں اور تھے، ہے نا؟ اللہ نے تو کوہ طور پر تجلی فرمائی تھی، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور کے نیچے تھے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نا جناب موسیٰ کہیں اور تھے اور اللہ نے تجلی کہیں اور فرمائی تھی۔ تو آئیے میں اسی قرآن میں آگے لے چلوں آپ کو کہ جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی
توحید کی، اپنے رسالت کی، ہے نا؟ قوم بنی اسرائیل بہت ہٹ دھرم، اس نے کہا نہ، میں نہیں مانوں گا، آپ جس معبود کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں میں نہیں مانوں گا۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اب جناب موسیٰ سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ، میں نبی ہو کر جلوہ نہیں کر سکا، یہ امتی ہو کر کیسے دیدار کریں گے؟ لیکن وہی بات، نہیں مان لاؤں گا، نہیں مانوں گا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام پھر پہنچے کہاں؟ جب بھی رب سے ہم کلام ہونا ہوتا تھا، یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے کہ مصطفیٰ اگر مسجد نبوی میں رہے تب بھی کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، مصطفیٰ اگر سفر میں رہے تب بھی کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، اگر اماں عائشہ کے بستر پر رہے تب بھی کلام الہی۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن جناب موسیٰ اگر جب بھی رب سے ہم کلام ہونا ہوتا تھا تو کبھی جناب موسیٰ کے گھر اللہ کی وحی نہیں آئی، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا پڑتا تھا، پھر وہاں رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پہنچے کوہ طور پر، جب کوہ طور پر پہنچے عرض کیا باری تعالیٰ ہماری قوم ماننے والی نہیں ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تک ایمان نہیں، اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ اپنے کھلی آنکھ سے تیرا دیدار نہ کروں، اللہ کو دیکھ نہیں لوں۔ اچھا ایسا کرو کہ ان کے جو سرخیل ہیں، ان کے جو سرخیل ہیں، جو سردار ہیں، لے آؤ۔ اب جناب موسیٰ چلے قوم کی طرف، ان میں سے جو سردار تھے، ہر قبیلے کا جو سردار تھا، آپ نے ہر قبیلے سے ایک ایک سردار منتخب فرمایا۔ 70 کی تعداد تھی ان کی تعداد 70 کی تھی۔ 70 کو آپ لے کر چلے، کہاں؟ کوہ طور پر۔ جناب موسیٰ اور آپ کی وہ قوم، وہ تمام کے تمام 70 سردار چلے کوہ طور پر۔ جب کوہ طور پر پہنچے کیا سوال ہے؟ کہا میری قوم کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کھلی آنکھ سے اللہ کو دیکھ نہیں لے گی ایمان نہیں لائے گی۔ کہا اچھا، قرآن کہتا ہے، مدرن قرآن ہے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی کوندی، ایک بجلی لپکی، ہے نا؟ اچھا بجلی لپکی تو کیا ہوا؟ سب کے سب ختم، خاکستر، سب کے سب خاکستر۔ اس لیے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ہے نا؟ اللہ نے مرنے کے بعد اٹھایا، ہے نا؟ تو اللہ نے تجلی کی جھلک ڈالی، جتنی امتی تھے، جتنے قوم تھے، سب نیست و نابود ہو گئے۔ اچھا جناب موسیٰ کہاں ہے؟ جناب موسیٰ اسی کوہ طور پر، اسی قوم کے درمیان، ہاں اسی قوم کے بیچ میں، مگر واہ موسیٰ نہ جلے ہیں نہ پیلے نہ خاکستر ہوئے ہیں، وجود موسیٰ ہے کہ اب بھی قائم ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ جو نبی کا کہتا ہے ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی دو کان ان کے بھی دو کان، ہے نا؟ قوم بھی اسی کوہ طور پر ہے، جناب موسیٰ بھی اسی طور پر ہے، مگر قوم جل کر خاکستر ہو جاتی ہے
اور جناب موسیٰ ہے کہ سلامت، نہ جل رہے ہیں نہ پگھل رہے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کا علم تو بلند و بالا ہوتا ہی ہے، عمل تو بلند و بالا ہوتا ہی ہے نا؟ جسم کا ہر اعضاء امتی سے نرالا ہوتا ہے، جسم کا ہر اعضاء امتی سے نرالا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو سبب ہے کہ میرے نبی کا ہے نا قربان جائے کیسا لطیف اور پاکیزہ جسم ہے، کیسا لطیف جسم ہے کہ جس جسم پر، جس جسد پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے نا؟ پڑھا نا، سنا ہے نا کہ میرے نبی کے جسد مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ایسا لطیف جسم ہے نا؟ ہمارا بھی جسم ہے، ان کا بھی جسم، اب نہیں کہتے اچھا یہ مکھیاں کیوں نہیں بیٹھی، کیوں نہیں بیٹھی؟ یاد رکھیں مکھیاں میرے نبی کے جسم پر اس لیے نہیں بیٹھی کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں نا یہ ہرجائی ہوتی ہیں، مکھیاں ہرجائی ہوتی ہیں، کبھی اچھی چیز کو اپناتی ہیں کبھی بری چیز کو اپناتی ہیں۔ یہ مکھیاں کبھی لذیذ مٹھائیوں پر نظر آتی ہیں تو کبھی گندی اور سڑی نالیوں میں نظر آتی ہیں، کبھی یہ مکھیاں عمدہ طباخ پر نظر آتی ہیں تو کبھی غلاظت کے ڈھیر پر بھی نظر آتی ہیں۔ گویا کبھی اچھی چیز کو اپناتی ہے، کبھی بری چیز کو اپناتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ گویا مکھی ہرجائی ہے، اور جو ہرجائی ہوتا ہے اس کی رسائی بارگاہ مصطفیٰ تک نہیں ہوتی۔ یہیں سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے، یہیں سے ہمیں نظریہ ملتا ہے، یہیں سے فکر ملتا ہے کہ جو ہرجائی ہو اس کی رسائی بارگاہ مصطفیٰ تک نہیں ہوتی۔ تو اب نہ کہنا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے نا، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہے نا، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھو اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو تو سنو، کبھی ہرجائی نہ بننا۔ اگر بننا ہی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے شیدائی بننا، دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی تمہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، کمی آئی وقار میں کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔